السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کے ساتھ نماز کے کچھ راز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس بات کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اصل میں اس کے معنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا حال دل سنانا، اس میں یہ معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہ کس طرح کرنا ہے؟ فرض نمازوں کے علاوہ جب آپ سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کئی مواقع ہیں جب کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا حال دل بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ آمین کہتے ہیں اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ چاہے تو اپنے دل میں دعا کر لیا کریں ان مواقع پر، اور چاہے تو زبان سے ادا کر لیا کریں دعا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ نماز میں دعا صرف عربی میں ہی مانگی جا سکتی ہے۔ دعا کا تعلق عربی سے نہیں ہے، دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اب اللہ میاں پشتو بھی سمجھتا ہے، انگلش بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، پنجابی بھی سمجھتا ہے، سندھی، بلوچی۔ اب جس زبان میں بھی اپنی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تک آپ کی بات پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ تو جانوروں کی دعائیں اور التجائیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو پھر اپنے مومن بندے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ اچھا، آئیے اب نماز کے دوران کن کن مواقع پر دعا قبول ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا جب آدمی وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر لیں تھوڑا بہت۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی 3 تسبیحات ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ یا جتنی مرتبہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رکوع کی حالت میں مناجات کریں۔ پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، جب کھڑے ہو کے اپنے ایک کلمہ پڑھ لیا، اس کھڑے ہونے کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ خصوصی موقع ہے دعا کا۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اپنے دل کی دہائی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی مدد کے لیے پکار، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر سجدے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں کچھ وقفے کے لیے۔ اس وقفے کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اس کے ساتھ بات چیت کریں، اپنا حال دل اس کو سنائیں۔ اچھا، پھر آخری رکعت میں جب آپ اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتحیات کا جو آخری حصہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ آپ کلمات ادا کر رہے ہوں اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مناجات کریں، یہ بھی دعا کے خصوصی مواقع میں سے ہے نماز کے اندر۔
پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد بھی دعا کا بہت اکثر موقع ہوتا ہے قبولیت کا۔ سلام پھیرنے سے پہلے خوب دعائیں مانگیں اللہ سے، خاص طور پہ سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد آخری رکعت میں اپنا پورا حال دل اللہ کے سامنے بیان کر دیں۔ جو بھی آپ کے ضرورتیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، اللہ سے مانگیں، رو رو کے مانگیں، اردو میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، بلوچی میں مانگیں یا انگلش میں مانگیں یا دنیا کی کسی زبان میں بھی مانگیں جو آپ کی مادری زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حال دل پیش کر دیں، اپنا دل کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیں، یا اللہ یہ میرے حالات ہیں، ان مسئلوں کا حل عطا فرما، اور پھر سلام پھیر دیں۔ اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی دعائیں قبول ہونے کا بڑا افضل موقع ہوتا ہے، اور اس وقت بھی آپ اول و آخر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اپنی نماز کو اس طرح قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو ہمیں خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعی میں ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق جنت کی کنجی بن جائیں ہمارے لیے، اور دین اور دنیا کی جو ہماری حاجات ہیں، جس طرح صحابہ کرام نماز کے ذریعے اپنی حاجات پوری فرماتے تھے، اللہ تعالی ہماری حاجات پوری فرمائے اس کے ذریعے۔ آمین یا رب العالمین۔